السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ سب کا خوش آمدید ہے ہماری یوٹیوب چینل جے کے بوس فاؤنڈیشن کلاسز میں۔ پیارے بچوں، آج ہم جماعت نویں اردو کا سبق نمبر 4 جس کا نام ہے دیوان مرحوم کی یاد میں، یہ ایک خاکہ ہے جس کے لکھنے والے ہیں شمیم احمد شمیم، پڑھنے جا رہے ہیں۔ پیارے بچوں، دیوان مرحوم کی یاد میں آپ کی درسی کتاب میں شامل سبق نمبر 4 ہے۔ تو پیارے بچوں، آج ہم اس سبق کا پہلا پارٹ یعنی کہ شمیم احمد شمیم کی حالات زندگی کے اوپر جو مکمل تفصیلی نوٹ ہے وہ لے کر حاضر ہیں۔ اپنا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ چینل پر کلاس 9، کلاس 10 اور کلاس 6 سے لے کر 10 تک کے ویڈیوز جو ہیں وہ لگاتار اپلوڈ ہو رہے ہیں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہم جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپڈیٹ کریں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے موصول ہو۔ تو پیارے بچوں، بغیر وقت ضائع کیے ہم آج کا اپنا جو ٹاپک ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ شمیم احمد شمیم 1934 تا 1980 حالات زندگی۔ شمیم احمد شمیم 1934 میں شوپیان کے ناسنور گاؤں میں پیدا ہوئے۔ پیارے بچوں، شمیم احمد شمیم 1934 میں شوپیان کے ناسنور گاؤں میں پیدا ہوئے۔ میٹرک پاس کرنے کے بعد سری نگر کے ایس پی کالج میں داخلہ لیا۔ جب میٹرک ان کا کلیئر ہوا، پاس ہوا، تو اس کے بعد ایس پی کالج سری نگر آ گئے۔ بی اے امتحان پاس کرتے ہی محکمہ اطلاعات میں ملازمت مل گئی اور بی اے کا امتحان پاس کرنے کے بعد محکمہ اطلاعات میں ان کو نوکری ملی۔ اس محکمہ میں ان کو ماہنامہ تعمیر کی ادارت سونپی گئی۔ ادارت سے مراد ایڈیٹر ہوتا ہے اور ماہنامہ سے مراد ایسا رسالہ یا ایسی کتاب یا ایسا کتابچہ جو مہینے میں ایک بار شائع کیا جاتا ہے۔ آئی بات سمجھ؟ یہ ایک صحافی کی ہنگامہ ہے زندگی کا آغاز تھا۔ یہ ان کی ایک صحافت کی زندگی کا دور جو تھا اس کا آغاز تھا۔ اس زمانے میں شمیم نے جو تنقیدی مضامین تحریر کیے وہ فکر و انگیز ہیں۔ پیارے بچوں، اس زمانے میں جو شمیم احمد شمیم نے تنقیدی یعنی کہ کسی کو کرٹکس جس کو ہم کہیں گے، کسی کا کرٹیسزم کرنے والے جو مضامین لکھے وہ فکر و انگیز ہیں، وہ فکر و خیال کرنے والے ہیں، ان پہ سوچنا پڑھنے والے کو ضرور سوچنا پڑتا ہے۔ شمیم احمد شمیم کی سیمابی طبیعت نے ان کو ملازمت سے مستعفی ہونے پر مجبور کیا۔ پیارے بچوں، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو غلط کام یا غلط لوگوں سے نسبت ہو جائے تو وہ ان کے خلاف لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسی طبیعت رکھنے والوں کو، جن کی منفرد طبیعت ہو، الگ طرح کے طبیعت کے لوگ ہوں، جن کو غلط کاموں پہ جو کمپرومائز کرنا نہیں جانتے، اپنے آپ ضمیر کو بیچنا نہیں جانتے، یہ اس طرح کی طبیعت کے مالک تھے اور ملازمت سے مستعفی ہونے پر مجبور کیا ان کو۔ مطلب اسی جو طبیعت تھی، جو ان کا مزاج تھا، اس کی وجہ سے مستعفی ہونا پڑا، چھوڑنی پڑی نوکری۔ چنانچہ علی گڑھ چلے گئے اور ایل ایل بی کا امتحان پاس کرنے کے بعد سری نگر کی عدالت میں وکالت کرنے گئے۔ اس کے بعد ایل ایل بی کا جو لائرز لوگ دیتے ہیں، وکلا کا جو امتحان ہوتا ہے، وہ ڈگری پاس کرنے کے بعد سری نگر آئے اور عدالت میں کام کرنے لگے۔ 1964 میں ہفت روزہ آئینہ نکالنا شروع کیا۔ پیارے بچوں، اوپر ماہنامہ آیا تھا۔ ماہنامہ سے مراد مہینے میں ایک بار شائع ہونے والا ہفت روزہ ہوتا ہے جو ایک ہفتے میں ایک بار شائع ہو، اور اس کے بعد جسے ہم کہیں گے روز نامہ، یعنی کہ ہر روز شائع ہونے والا۔ جیسے اخبار آتے ہیں تو اخبار کو روز نامہ کہا جاتا ہے۔ اس اخبار کے کالموں میں شمیم نے قلم سے وار کیے۔ اب اس اخبار کو جب وہ لکھنے لگے تو انہوں نے اپنے قلم سے فکر و عناصر کو اجاگر کیا، لوگوں کے مسل و مسائل کو اجاگر کیا اور اپنے قلم سے حکومت پہ اور باقی لوگوں کے کام کاج پہ وار کیے، ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آگے ہے، وہ اپنی باریک بینی اور مردم شناسی سے بعض قداور شخصیات کو محض چند الفاظ میں سمیٹ لینے کا ہنر
خوب جانتے تھے۔ شمیم احمد شمیم ملک کی پارلیمنٹ کے ممبر بھی رہ چکے ہیں۔ پیارے بچوں، کہا جاتا ہے کہ شمیم احمد شمیم جو تھے ان کا ایک منفرد انداز تھا لکھنے کا، ایک باریک بینی، مطلب چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی یاد رکھنا اور ان کو انٹرپریٹ کرنا اور ان کو کسی کے سامنے بیان کرنا، اور مردم شناسی جو ان کے پاس تھی، جو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک شخص کو پہچاننے کا علم دیا تھا، وہ کسی بھی بڑی سی بڑی ہستی کو، بڑے سے بڑے آدمی کو محض چند الفاظ میں سمیٹ لینے کا ہنر جانتے تھے، ان کو کچھ ہی الفاظ میں وہ سمجھا سکتے تھے۔ شمیم احمد شمیم ملک کے پارلیمنٹ کے ممبر بھی رہ چکے ہیں۔ یہ جو شمیم احمد شمیم ہیں یہ ملک کے پارلیمنٹ کے ممبر بھی رہ چکے ہیں۔ ان کا مستقل کالم چراغ بیگ ایک ادب پارا تصور کیا جاتا ہے۔ ان کا ایک مستقل کالم آتا تھا جس کا نام چراغ بیگ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ادب کے پارا میں ایک بہت ہی اعلیٰ قسم کا شاہکار سمجھا جاتا ہے۔ ان کے الفاظ کا انتخاب، جملوں کی ترکیب، عبارت کی بندش اور مضامین کی ترتیب مل کر ان کی تحریر کو واضح بناتے تھے۔ ان کا جو مستقل کالم ہے چراغ بیگ، اور اس کے بعد اس میں کیے جانے والے جو الفاظ کا انتخاب ہے کہ کس موقع پہ ہم کون سا لفظ لکھیں، وہ بڑا شاندار ہے۔ جملوں کی جو ترکیب بنائی ہے، جو سلاسل ان کے اندر پیدا کیا ہے، وہ بڑا ہی شاندار ہے۔ عبارت کی جو بندش ہے، مطلب لکھنے کا جو کوالٹی ہے، اور مضامین کی جو ترتیب ہے، مطلب کس ڈسپلن کے ساتھ جب وہ لکھتے ہیں تو ان کی تحریر کو واضح لکھتے تھے، تو تحریر کو واضح بناتے ہیں۔ شمیم احمد شمیم 1 مئی 1980 عیسوی کو 45 سال کی عمر میں اس دنیا سے اس وقت منہ موڑ کر چلے گئے جب ان کی ذہنی صلاحیتیں اپنے شباب پر تھیں۔ تو پیارے بچوں، کہا جاتا ہے کہ 1 مئی سے مراد یعنی کہ 1 مئی 1980 عیسوی کو وہ 45 سال کی عمر میں اس دنیا سے اس وقت منہ موڑ کر چلے گئے جب ان کی ذہنی جو صلاحیتیں تھیں اپنے شباب پر تھی، یعنی کہ وہ اپنے شباب پہ تھے، اپنے کیریئر کے ٹاپ موسٹ پیک جسے ہم کہیں گے تب تھے، اور ان حالات میں ان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ جنت الفردوس عطا کرے۔ امید کرتے ہیں کہ آج کا ویڈیو جو ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں، جس میں ہم آپ کی درس نصاب میں شامل جو لیسن شمیم احمد شمیم نے لکھا ہے دیوان مرحوم کی یاد میں، وہ پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ و نگہبان۔